آپ یہ سوچ لیجئے کہ اس فتنے کے دور میں اگر آپ کامیاب ہو گئی نا تو آپ کا درجہ کدھر ہوگا۔ مانگا کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، جس انسان کے اندر خوف پیدا ہو جائے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا، اس کو بڑی کامیابی مل جاتی ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا شوق جب آ جاتا ہے نا تو یہ خوف اینڈ شوق مل کے انسان کو انسان بنا دیتا ہے۔ تو اے اللہ میرا چین اپنی عبادت میں رکھ دے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک گلہ ہوتا ہے نا، جیسے بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو لوگوں، والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ آخرت جو ہے نا وہ بہت بہتر ہے، خیر ہے، بہت بہتر ہے، وابقیٰ، اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ میں صرف تمہیں ہی نہیں یہ بتا رہا ہوں، صرف قرآن پاک میں ہی اس کا ذکر نہیں ہے کہ تم سوچو کہ شاید ہمیں ہی بتایا جا رہا ہے۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے، جب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامات آ رہے ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ موسیٰ کی بھی قوم کو یہی بتایا گیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی پیغام دیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ تمہیں اس دنیا میں بھی اجر دیں گے اور آخرت میں بھی اجر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو اتنی خوبصورت دعا میں بتایا کہ مانگا کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، جس انسان کے اندر خوف پیدا ہو جائے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا، اس کو بڑی کامیابی مل جاتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہم اجعل حبک، اے اللہ مجھے عطا کر، مجھے دے دے اپنی محبت، احب الاشیاء الیہ، ہر چیز کی محبت سے زیادہ مجھے اپنی محبت عطا کر دے، وجعل خوفک، اے اللہ مجھے اپنا خوف عطا کر، اخوف الاشیاء الیہ، ہر چیز کے خوف سے زیادہ مجھے اپنا خوف عطا کر دے، وقت انی حاجات الدنیا بالشوق الی لقائک، اے اللہ ہر وقت انی، مجھ سے کاٹ دے، علیحدہ کر دے، حاجات الدنیا، اس دنیا کی طلب، اس دنیا کی چاہت، اس دنیا کی خواہشات جو میرے اندر ہے نا، یا پاک پروردگار اس طلب پر، بالشوق الی لقائک، تیری ملاقات کے شوق کو یا پاک پروردگار میرا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، میرا غالب کر دے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا شوق جب آ جاتا ہے نا تو یہ خوف اینڈ شوق مل کے انسان کو انسان بنا دیتا ہے کہ اللہ جب تو لوگوں کا قرار، ان کا چین اس دنیا میں رکھے نا، دنیا کے لوگوں کا کہ دنیا دنیا یہ چاہیے وہ چاہیے، اس میں بزی اپنے آپ کو، تو اپنا چین انہوں نے ادھر ہی رکھ دیا نا، یا اللہ اگر ان کا چین تو نے اس میں رکھا ہے نا، فَأَقْرَرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ، تو اے اللہ میرا چین اپنی عبادت میں رکھ دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم دین کی اصل کو سمجھ سکے، کیونکہ سب چین سکون سب کچھ اس میں ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ عطا کر دیتے ہیں نا آنیسٹلی، تو پھر کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم جو شروع کی دعا ہے نا وہ بھی مانگا کریں کہ یا اللہ مجھے فہم عطا کر، مجھے سمجھ عطا کر، میرے اوپر کھول دے قرآن کی آیات کو کہ مجھے سمجھ آئے۔ آپ بلیو کریں کہ ایک آیات کو جب آپ غور کرنا شروع کر دیے تو ایسی ایسی چیزیں کھلتی ہیں کہ وہ پھر دل کو لگتی ہیں، پھر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کیونکہ پرابلم یہ آتی ہے نا کہ ہم لوگوں کو، اب دیکھیے بہت ہم لوگ پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، پھر بھی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ عمل میں گھبرا جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آ کے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل ہے، یہ میرے لیے کیسے ممکن ہوگا۔ میری ہر کلاس میں آنیسٹلی یہ کوشش ہوتی ہے، میں جیسے آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں، ایکچولی میں اپنے آپ کو بھی سمجھا رہی ہوتی ہوں کہ اگر ہم سوچتے ہیں نا کہ فتنے کا دور ہے، آپ یہ سوچ لیجئے کہ اس فتنے کے دور میں اگر آپ کامیاب ہو گئی نا تو آپ کا درجہ کدھر ہوگا۔ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ آپ جم جائیں گی نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایسے ایسے معجزات انسان کی زندگی میں کرتا ہے کہ انسان خود حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ میں نے تو یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسی چیزیں بھی میرے ساتھ ہوں گی، اور وہ ساری کی ساری چیزیں نا آپ کے اندر ہیں، آپ کے اندر وہ خوشیاں، آپ کے اندر وہ مطمئن پن۔ دیکھیں وہی بات کہ غم آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈیل کرنے کا طریقہ بتا دیتے ہیں۔ نبیوں پہ پریشانیاں نہیں آئی تھیں کیا؟ صحابہ پہ نہیں آئی تھی؟ صحابیات پہ نہیں آئی تھی؟
اتنے اتنے مشکل وقت تھے، وہ کیسے چلتے جا رہے تھے، وہ کیسے ایک کے بعد اگلا مارکا اس سے بڑا، اگلی بات اس سے بڑی. ان کے جب ہم سیرہ پڑھتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں، ہماری طرح کے انسان تھے، کیسے وہ اتنا جمے ہوئے تھے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی محبت، وہی قائم ہونے کی جو صلاحیت ہے وہ ہم میں بھی عطا کر دے. آمین ثم آمین. آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہمارے چینل اسلام ود عائشہ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو وقت پر پتہ چلے کہ کون سا کورس کب ہو رہا ہے، کیونکہ جب بعد میں آپ کا میسج آتا ہے تو ہمارا کورس آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے، پھر آپ کو 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے. اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو وقت پر انفارمیشن مل جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.